معاہدہ لوزان کے ختم ہونے سے ترکی پر لگائی گئی غلامی اور پابندیوں کی زنجیریں ٹوٹنے والی ہے۔ معاہدہ لوزان سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں ہوا تھا، اس لیے اسے معاہدہ لوزان کہتے ہیں۔ دوستو، لیکن یہ معاہدہ کیوں اور کس لیے ہوا تھا؟ دراصل معاہدہ لوزان ایک طویل جنگ سے بچنے کے لیے ہوا تھا، کیونکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد مزید جنگ کے لیے مزید وسائل کسی کے پاس نہیں تھے۔ دوستو، یہ جنگ کن ممالک کے درمیان تھا اور اس جنگ سے معاہدہ لوزان نے کیسے جنم لیا، جانیے اس ویڈیو میں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ معاہدہ لوزان کے ختم ہونے کے بعد ترکی اب وہ ترکی نہیں رہے گا جس کا ذکر صدر طیب ایردوان اپنی مختلف تقریروں میں کر چکے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کی بحال ہونے کے علاوہ ترکی سے مختلف پابندیاں ختم ہونے والی ہیں۔ یہ پابندیاں کیا تھی اور کیا مسلمانوں کی مقدس جگہ مکہ اور مدینہ پر ترکی کا قبضہ ہوگا؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے یہ ویڈیو لائک نہیں کی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر لے، نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر لے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ معاہدہ لوزان کے بعد خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی تھی۔ سلطان کو ان کے خاندان سمیت ملک بدر کر دیا گیا تھا۔ سلطنت کے تمام اثاثاجات ضبط کر لی گئی تھی اور خلافت عثمانیہ کی فوج بھی ختم کر دی گئی تھی۔ خلافت عثمانیہ پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ ترکی کو ایک سیکولر اسٹیٹ، ایک آزاد ریاست قرار دیا گیا تھا۔ خلافت اور اسلام سے کافی حد تک دور کر دیا گیا تھا۔ عربی پر پابندی لگا دی گئی تھی، یہاں تک کہ اذان پر بھی۔ ترکی اپنی سرزمین پیٹرول کے لیے نہ دوسری معدنیات کے لیے استعمال کر سکتا تھا، بلکہ اپنی ضرورت کا پیٹرول اور دوسری معدنیات دوسرے ملکوں سے درآمد کرے گا۔ لیکن جلد ہی یہ پابندی ختم ہونے والی ہے، جس کے بعد ترکی اپنی سرزمین سے پیٹرول اور دوسری اہم معدنیات نکال سکے گا۔ ترکی پر سمندری پابندی بھی لگی، جو اب ختم ہونے والی ہے۔ پابندی یہ تھی کہ باسفورس عالمی سمندری بارڈر لائن شمار ہوگا، لیکن ترکی یہاں سے آنے جانے والے کسی بھی بحری جہاز سے ٹیکس وصول نہیں کرے گا۔ ترکی کی یہ باسفورس بندرگاہ عالمی تجارت میں ریڑھ کی ہڈی جیسے کردار ادا کرتا ہے، جس کے بعد ترکی یہاں سے گزرنے والے ہر ایک بحری جہاز سے ٹیکس وصول کر سکے گا۔ 2023 ختم ہونے کے بعد مزید تبدیلیاں ترکی کی سرزمین پر آئیں گی، جس کا ذکر صدر طیب ایردوان اپنی تقاریروں میں کر چکے ہیں۔ معاہدہ لوزان کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ترکی 2023 ختم ہونے کے بعد مسلمانوں کی سب سے مقدس جگہوں مکہ اور مدینہ پر دعویٰ کر کے اس پر قابض ہو جائے گا۔ لیکن سچ یہ ہے کہ معاہدہ لوزان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جس کا ذکر صدر طیب ایردوان کر چکے ہیں۔ دوستو، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔